تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک ہیں اور کائنات کے ہر ذرے کا اسے علم ہے. ما کان وما یکون. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالی چلا رہے ہیں. وہی متصرف ہیں اور وہی مدبر ہیں. اچھائی اور برائی اسی کے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا ہمیں یقین نصیب فرمائے. آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور آج کے جمعے میں ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہے جو مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا مہینہ ہے. اگرچہ یہی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا بھی ہے 12 ربیع الاول، لیکن پیدائش کا مہینہ بھی یہی مہینہ ہے. لازمی بات ہے کہ اس کائنات کی تمام خوشیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں ایک مسلمان کو جو کچھ ملی ہیں، امت محمدیہ کو جو کچھ ملا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے فیض سے ملا ہے. اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملا ہے.
شریعت محمدیہ ملی ہے تو آپ سب کی طفیل ملا ہے۔ اس امت کے آخری امت جو سب سے اشرف امت ہے، افضل الامم ہے، خیر الامم ہے، وہ اعزاز بھی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ تو ایک وہ شخص جو ادنا سا مسلمان ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس کو خوشی نہ ہو۔ جس ذات کے اوپر ایمان لانا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کافر، مرتد اور زندیق ہے۔ تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج جو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ یہ جو تھوڑا سا سوچ بنائی جاتی ہے کہ جی کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ خوش نہیں ہیں، اور کچھ ایسے اشعار کہا جاتے ہیں جن سے دوسروں پہ طنز ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ 100% غلط ہے۔ ہاں، فرق اتنا ضرور ہے کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں خوشی کا جو اپنا انداز اپنایا ہے، جو اپنا طرز و طریقہ بنایا ہے، خود اپنا معیار بنا لیا ہے، عقیدت اور عقیدے جو ہم دین سے ناواقف لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین اور ان کے جو وفاق ہے تنظیم المدارس کے نام سے، اس کے سربراہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، سابقہ چیئرمین حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہر سال جنگ اخبار میں چھپتا ہے، اور وہ یہ ببانگ دول واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سب کے لیے عقیدت کا جو معیار بنایا یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ اہل علم کا نہیں ہے، یہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلوں کا بنایا ہے۔ اور آج اس امت کی بربادی اور تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بن چکی ہے کہ ہم عقیدہ اور عقیدت اس کو کہتے ہیں جو یہ جاہل بناتے ہیں، یعنی ان جاہلوں کے بنائے ہوئے طریقے پر اگر کوئی محبت کرے تو وہ محبت ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ ختم نبوت کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اور ان کے من گڑت طریقے پر اگر کوئی خوشی نہ منائے اور ان کے طریقوں کے مطابق کوئی جلوس نہ کرے، کوئی جھنڈیاں نہ لہرائے، تو وہ گویا کہ عاشق رسول نہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں، وہ گویا کہ نعوذ باللہ گستاخ رسول علیہ ایسا عشق رسول کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا معیار ہمارے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی طریقہ نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل نہیں، کوئی اشرف نہیں، کوئی انور نہیں، کوئی اقدس نہیں، ایسے ہی حضور کے طریقے سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں، حضور کے بتائے ہوئی شریعت سے زیادہ بہتر کوئی شریعت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں اگر دوسری چیزیں لائی جائیں گی، اپنائی جائیں گی، اختیار کی جائیں گی، اس پر عمل کیا جائے گا، تو یاد رکھیں وہ شریعت نہیں ہوگی، وہ جہالت ہوگی، وہ دین نہیں ہوگا، وہ بے دینی ہوگا، وہ ہدایت نہیں ہوگی، وہ گمراہی ہوگی۔ ان خیر الحدی حدی اللہ خیر الکتاب کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے بہترین کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین سیرت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ پھر ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا معیار سب سے بہترین وہ صحابہ کرام کا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا طریقہ ہے، باقی اہل بیت کا طریقہ ہے، ازواج مطہرات جو اہل بیت میں سے سب سے پہلے ہیں ان کا طریقہ ہے، عشرہ مبشرہ کا طریقہ ہے، اور سارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ پھر تابعین کا طریقہ، پھر تبع تابعین کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل زمانہ، بہترین زمانہ، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے قریب ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان کے قریب ہے۔ یہ خیر القرون ہے، تین زمانے۔ تو عشق مصطفیٰ کا سب سے بڑا معیار ان کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور جو ایمان کا جز ہے وہ کسی ایک دن، کسی ایک مہینہ، کسی ایک رات، کسی ایک گھڑی سے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان پیدائش سے لے کر یا عقل آ جانے سے لے کر، شعور سے لے کر مرتے دم تک ضروری ہے۔ جب ایمان ضروری، لا الہ الا اللہ ضروری، تو محمد الرسول اللہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ یعنی کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت پر بس کسی ایک دن ہم عمل کر لیں اور کافی ہے؟ نہیں، پیدائش سے لے کر یا عقل آ جانے سے لے کر یا بالغ ہو جانے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی توحید ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے۔ جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے بغیر اسے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، محمد الرسول اللہ کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کا طریقہ اور راستہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم خود بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بہت سارے احکام، ساری شریعت ہے، عقیدہ بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، ناب تول میں پورا دینا بھی ہے، کمی زیادتی کرنا حرام ہے، معاہدے کی پاسداری بھی ہے، صحیح بات کہنے کا حکم بھی ہے، یتیموں کے مال، غریبوں مسکینوں کا مال نہ کھانے کا حکم بھی ہے، بہت سارے احکام ہیں۔
قتل ناحق سے بھی منع کیا گیا ہے کہ قتل ناحق یہ سب صراط مستقیم ہے، یعنی جتنے شریعت کے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا، اور جتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں ان سے بچنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ 8ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو گنوایا ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اللہ نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے اس پر اللہ تک پہنچنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم کو اپنانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد عربی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کا راستہ اپنانا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلے آؤ، فَاتَّبِعُونِی، محمد عربی کے پیچھے چلے آؤ۔ کیسے چلے آؤ؟ عبادت میں بھی، نماز روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں، سوتے بھی جاگتے بھی، ہر حال میں جو میرا طریقہ ہے اس پہ چلے جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اصل خوشی محمد عربی کی سیرت ہے۔ جو شخص بالغ ہونے سے لے کر، بلکہ اصل تو آنکھ کھولنے سے لے کر جیسی پیدا ہوتا ہے، محمد عربی کی سیرت شروع ہو جاتی ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر ساری زندگی شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اس کے وارث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے والدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بالغ ہو جائے تو خود مکلف ہو جاتا ہے۔ یہ محمد عربی کی سیرت ہے، یہ ہر مسلمان کو اس کی خوشی ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو مزید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ایک اور اہم خوشی کی بات جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت قلیل ہے، وہ یہ ہے کہ آج اتفاق، حسن اتفاق دیکھنے کے ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور کل انشاءاللہ آج جیسے 6 ستمبر ہے، یوم دفاع ہے، کل ختم نبوت کے دفاع کا دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں مسلمانوں نے الحمدللہ اس سے پہلے تحریک چلائی، قربانی دی، ایک لمبی داستان ہے، اور وہ قربانی کی بنیاد، ویسے تو تحریک ختم نبوت پہلے سے چلی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر اکابرین امت نے اس کے لیے کوششیں اور جدوجہد کی۔ مولانا تاج محمد امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہر شخص نے جو مسلمان ہے اور کلمہ گو تھا، وہ عالم تھا، وہ جاہل تھا، وہ مدرسے کا طالب علم تھا، اسکول کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، کوششیں کی۔ لیکن یہ جو خاص 1974 کا جو فیصلہ ہے، یہ 1973 کے الیکشن کے بعد، جس میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنے، اور اتفاق سے اس الیکشن میں قادیانیوں نے حصہ لیا، اور قادیانیوں کو کافی سیٹیں بھی ملی، 3-4 سیٹیں ملی، اور خاص طور پر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ ایک بڑی کامیابی ان کو نظر آ رہی تھی، اس لیے اس موقع پر 1973 کے الیکشن کے بعد قادیانی بڑے خوش تھے، بڑے دندناتے پھر رہے تھے، اور ان کو خیال یہ تھا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا، اس لیے اب تو ہم جو چاہیں بنوا سکتے ہیں۔
ہم جو چاہیں پاکستان کے اندر فتنہ و فساد پھیلا سکتے ہیں۔ بہرحال اسی دوران 1974 کے الیکشن کے بعد چند اسکول کے کالج کے ملتان غالباً نشتر کالج کے طلباء تھے، وہ چناب یعنی جو ہماری ٹرین ہے اس ٹرین کے ذریعے سے سیر کی تفریح کے لیے جا رہے تھے، اور یہاں پر ربوہ سے جب گزرے تو ربوہ یہ قادیانیوں کا چونکہ مرکز ہے، اس کا نام پہلے ربوہ تھا، اب چناب نگر ہے، تو وہاں سے جب ٹرین گزری، ٹرین کی عادت یہ تھی کہ یہ قادیانی لٹریچر وغیرہ تقسیم کرتے تھے۔ اب یہ طلباء وہ تھے جن کی ختم نبوت کی ذہن سازی ہوئی تھی اور ایمان مضبوط تھا، ان کو جب لٹریچر ملے تو انہوں نے تقریباً 22 فروری کی تاریخ تھی، لٹریچر دیکھے تو ان کو پھاڑا، 4 5 10 ٹکڑے کیے اور پاؤں کے تلے ان کو ڈالا، ان پر تھوکا اور پاؤں سے ان کو مسلا۔ بارہ وہ تھوڑا سا ٹائم جو اسٹیشن پہ ریل گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اتنے ٹائم میں قادیانی یہ تماشا دیکھتے رہے کہ یہ تو عجیب ہماری بےعزتی ہو گئی، اور خاص طور پر پھر ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں جہاں ہماری حکومت ہے، یعنی جہاں سب قادیانی رہتے ہیں، یہ تو بڑی بےعزتی ہو گئی۔ بہرحال 29 تاریخ کو وہی ٹرین واپس آنی تھی، اور اس 29 تاریخ کے لیے قادیانیوں نے پوری پلاننگ کر لی کہ ہم پہلے سے کئی اسٹیشن پہلے جا کر اس ٹرین کے اندر سوار ہوں گے، اور جیسی چناب نگر ٹرین پہنچے گی ہم ان دو بوگیوں میں، 2 بوگیاں تھیں، اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء تھے، ہم ان بوگیوں میں گھس کر ان کی پٹائی کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، پورے قادیانی بیچ میں گھس آئے ان کی پلاننگ کے مطابق، اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹ کو بہت بری طریقے سے مارا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پاؤں توڑ دیے، کسی کی انگلیاں توڑ دی، کسی کے ناک کو زخمی کر دیا، اور کسی کو آدم ہوا کر دیا، کوئی بے ہوش کوئی ہوش میں وغیرہ۔ لیکن بہرحال انہوں نے بہت کافی دیر تک چناب نگر اسٹیشن پر گاڑی روکی اور طلباء کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کے بعد بہرحال گاڑی چل پڑی۔ جیسے گاڑی چلی تو آگے فیصل آباد تک جانا تھا، فیصل آباد پہنچنے سے پہلے وہاں بڑے بڑے اکابر علماء کرام کو پتہ چل گیا کہ ہمارے طلباء کے ساتھ قادیانیوں نے یہ کیا ہے۔ پر قادیانی وہاں فیصل آباد میں عام اعلانات ہوئے کہ گاڑی آ رہی ہے اور اس میں طلباء زخمی ہیں، ان کے ساتھ قادیانیوں نے بہت برا سلوک کیا ہے، لہذا جو مسلمان اپنے ان مسلمان طلباء کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی معاونت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیشن پر پہنچ جائیں۔ مسلمانوں کا خون الحمدللہ عشق مصطفیٰ سے گرم ہے، اور ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک چند اعلانات جو اسپیکر سے ہوئے، مسجدوں سے ہوئے، اس پر فیصل آباد پورا اسٹیشن بھر گیا، اور فیصل آباد اسٹیشن نہیں لگ رہا تھا بلکہ بہت بڑا اجتماع گاہ لگ رہا تھا، کوئی بڑا اجتماع ہے۔ چنانچہ ان طلباء کرام، ڈاکٹر حضرات آ گئے، دوائیاں آ گئی، دودھ آ گیا، شربتیں لے کر کوئی آ گیا، روٹی کھانا لے کر کوئی آ گئے، اور طلباء کرام کی خوب یعنی داد رسی کی اور ان کو علاج معالجہ کیا، پٹیاں کی وغیرہ۔ یہ تھی بنیاد چند اسٹوڈنٹس کی۔ ایمان جس میں بھی ہو، مسلمان ہو، وہ خواہ مدرسے کا طالب علم ہو یا وہ اسٹوڈنٹ ہو کالج یونیورسٹی کا، اس کی وجہ سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ پھر علماء کرام نے اس تحریک کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، پورے پاکستان سے بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور باہر ختم نبوت کے اس وقت کے سرتاج اور سرخیل شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس کی خبر نہیں تھی، اور وہ کسی معاملے میں صوبہ سرحد کے کسی جگہ دورے پر تھے۔
ان کے پیچھے آدمی بھیجا گیا، وہ واپس آئے تو وہ عزم مصمم کے ساتھ تیار ہوئے، تو جب یہاں سے اسلام آباد جانے لگے تو اپنا بیگ اپنے ساتھ جو ہم سفر تھے مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا، ختم نبوت تحریک ایسے نہیں، ان کے بڑے میں اتنے جذبات تھے۔ بیگ کھولا اور بیچ سے 2 چادریں سفید رنگ کی دکھائی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا چادریں۔ کہا کیوں میں نے لیے؟ سمجھے؟ کہ نہیں۔ کہا میں اس عزم سے آج نکلا ہوں کہ یا تو ختم نبوت کی اس تحریک، اس مشن کو کامیاب کر کے واپس آؤں گا، اور یا جان کا نذرانہ پیش کر کے آؤں گا۔ آج میں نے یہ عزم کر کے نکلا ہوں، اس کے بغیر نہیں، یہ میرا کفن ہے، میں کفن ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ عزائم اور جذبات تھے۔ بہرحال مسلسل اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اور حضرت مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا کوثر نیازی اور عبدالستار نیازی وغیرہ بڑے بڑے علماء اسمبلی میں اور بیرون اسمبلی، الحمدللہ لوگوں نے سمجھا، قادیانیوں نے تو سمجھا تھا کہ شاید ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا ہے، لہذا اب ذوالفقار علی بھٹو ہمارے لیے کریں گے سب کچھ، لیکن اللہ کا فضل ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور علماء نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لمبی داستانیں ہیں، اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کو اس پر فیصلہ کر دیا۔ بڑی گفتگو ہوئی، بڑی تفصیلی، بڑی پر لطف، کہیں لٹریچر ملے، بلکہ ختم نبوت سے وہ لٹریچر لے کر آپ پڑھیں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن 7 ستمبر 1974 کو ہر طرح سے گفتگو کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد، مرزا ناصر محمود خود بحث کے لیے آتا تھا، ہر طرح سے بحث کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آپ کے کیا کیا مطالبات ہیں؟ کہا ہمیں صرف 2 لائن کا مطالبہ ہے۔ مفتی محمود صاحب نے کہا کوئی مطالبہ نہیں، صرف 2 لائن آئین میں اضافہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں، بس۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی دل میں یہ باتیں تھی کہ مفتی محمود صاحب کوئی لمبی مطالبات لے کر آئے ہوں گے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، تو ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، بھئی کچھ مطالبات مان لیے جائیں گے، کچھ مطالبات مسترد کر دیے جائیں گے۔ لیکن مفتی محمود صاحب نے فرمایا نہیں، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے، کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں، بس 2 لائنیں اضافہ کرنے ہیں، اور وہ یہ کہ کائنات کا بدترین کافر مرزا قادیانی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عجیب بات کہی کہ آئین میں مرزا قادیانی کا نام لکھے آئین گندا ہو جائے گا۔ ہمارا پاکیزہ پاکستان کا آئین ہے، تو اس میں مرزا قادیانی کا نام لکھنے سے آئین گندا ہو جائے گا، کوئی اور بات کریں۔ قربان جاؤ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، اللہ نے پورے قرآن میں شیطان کا نام 20 دفعہ ذکر فرمایا، فرعون کا نام 20 دفعہ ذکر فرمایا، نمرود قارون کا نام 20 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ جب ان فرعون، قارون، حامان اور شداد کے ناموں کے ذکر کرنے سے قرآن گندا نہیں ہوتا، تو آپ کا آئین کوئی قرآن سے زیادہ مقدس ہے؟ آپ لکھیں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ الحمدللہ یہ قانون پاس ہو گیا۔ آج اس قانون کو کل انشاءاللہ 7 ستمبر کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس پر تمام مسلمان خوشی کے طور پر اسلام لاہور میں ایک عظیم الشان مینار پاکستان پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے، یعنی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، گولڈن جوبلی ختم نبوت کے تحت ہو رہی، جس میں ہمارے اکابر علماء حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر تمام اکابر علماء شریک ہوں گے۔ آپ حضرات سے بھی کل کے اس جلسے میں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جا سکتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی عظیم سعادت کا باعث ہوگا، اور اگر شرکت نہیں کر سکتے
کم از کم ان کے ساتھ خلوص، دلی محبت اور ہمدردی ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ایک آدمی جا نہ سکے لیکن دلی ہمدردی ہو تو قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا ذریعہ ہے تو انشاءاللہ آن لائن کی پوری کانفرنس جو ہے دکھائی جائے گی اور تمام بیانات دکھائے جائیں گے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر اپنے دکانوں میں اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن و سنت کی اور ختم نبوت کی گفتگو، علماء کی گفتگو سننا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت تک، مرتے دم تک ختم نبوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔